السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میں آج کا پروگرام ایک خاص وجہ سے کر رہا ہوں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے کہ ہم صحیح اور غلط کی تمیز کرنا سیکھیں۔ ہم لوگ کیا ہے کہ اپنے اتنی زیادہ معاشرے میں پولرائزیشن ہو چکی ہے کہ ہم لیبل دے دیتے ہیں ایک چیز کو اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار اس کو بھگتنے دو۔ دیٹ از ناٹ رائٹ۔ اس سے پہلے کہ میں آگے کچھ کہوں، میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میسیجز کر کے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھ رہے ہیں، حال کا پوچھ رہے ہیں۔ آئی ایم گریٹفل، تھینک یو۔ میری طبیعت بہتر ہے، پہلے سے بہت بہتر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں بات کرنا چاہتا ہوں حافظ سعد رضوی صاحب کی۔ حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ جتنا ظلم ہو رہا ہے اور زیادتی ہو رہی ہے تو یہ کم ہوگا، کیونکہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور بہت زیادہ زیادتی ہے، اور اس کے لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے وہ لوگ جو مامی ڈیڈی ٹائپ جو سمجھتے ہیں کہ جی مولوی ہے تو مولوی نے کچھ تو کیا ہوگا تو مولوی کو پکڑو تو یہ کرو تو وہ کرو، نہیں، ایسے نہیں کرتے۔ دیکھیں، آپ کو ایک بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری بات کا ہوا کیا اور کیا ہو رہا ہے، اور میں کیوں سمجھتا ہوں کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ میری رائے ہے، اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مجھے ضرور ایجوکیٹ کریے گا اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ علامہ محمد خادم حسین رضوی صاحب جو تھے وہ بہت ہی شعلہ بیان مقرر تھے، اور ان کی ایک اپنی ایک پہچان بنی، شناخت بنی، اور تحریک لبیک جو ہے وہ وجود میں آئی۔ تحریک لبیک جو ہے نا، ان کا نعرہ بڑا سمپل ہے، اور وہ نعرہ ہے کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، بالکل سمپل۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان، چاہے کمزور مسلمان ہو، چھوٹا مسلمان ہو، بڑا مسلمان ہو، عالم ہو، میری طرح کا کمزور آدمی ہو، اس نعرے سے اس کی عقیدت ہے، اور اس نعرے سے وہ دل سے جڑا ہوا ہے۔ جو یعنی آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، جو ان سے عشق نہیں کرتا، جو ان سے پیار نہیں کرتا، جو ان کے لیے سب کچھ قربان نہیں کر سکتا، ہم اس کو مسلمان نہیں مان سکتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں مجھے کسی سے اپالوجی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فیتھ ہے۔ میں ایک دفعہ باہر تھا، اور وہاں ڈبیٹ ہو رہی تھی ایک لنڈن پہ ایک چینل پہ، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ریڈیو چینل پہ کہ جناب اینیمل سلاٹرنگ جو ہے بڑا غلط کام ہے، اور یہ پینفل ہے، یہ جو بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں مسلمان حضرات، یہ کتنا پینفل ہے، چھری پھیرتے ہیں، یہ کرتے ہیں۔ تو میں سن رہا تھا، اینڈ میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا یار میرا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمیں نہیں پرابلم اس سے۔ آپ جو مرضی رائٹس کی بات کریں، ہم اپنے ایمان کی جو ہماری جز ہے اور ہماری جو چیزیں، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، اور ہم اس پہ کوئی شرمندگی نہیں ہو سکتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے یار اب حکم آ گیا تو اب اس لیے کر رہے ہیں۔ میں دل سے نعوذ باللہ، جو حکم ہے وہی حکم ہے، اور وہی کرنا ہے۔ دین میں اور ہمارے مذہب میں اور ایمان کے اندر ہماری کوئی دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ اب آ جائیں سعد رضوی صاحب پہ۔ خادم حسین رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد جناب سعد رضوی صاحب جو تھے ان کو بٹھا دیا گیا ان کی جگہ پہ، تمام ایک مشاورت کر کے پوری جماعت نے۔ اور میرا تعلق ان کی جماعت سے نہیں ہے، میں ان کے جماعت کے عہدیداروں میں نہیں ہوں، میں ان کے جماعت کے کارکنان میں نہیں ہوں، میں ان کے جماعت کے اراکین میں نہیں ہوں۔ تو میں تو ایک جرنلسٹ کے طور پہ اس کو رپورٹ کر رہا ہوں، اس ایک انسیڈنٹ کو۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے فرانس میں، ملون ایک اخبار جس نے خاکے کیے، اس کے اوپر تحریک لبیک جو تھی اس نے احتجاج کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتجاج ان کا حق ہے، کیونکہ کوئی ہمارے دین کے اوپر، کوئی ہمارے آخری نبی کے اوپر، کوئی ہمارے اکابرین کے اوپر اگر اس طرح کی بیہودہ حرکت کرتا ہے تو ہم اس پہ احتجاج بھی نہ کریں تو اور کیا کریں۔ چلو احتجاج کر لیا۔ اب جب یہ بیٹھے ہوئے تھے اسلام آباد میں تو حکومت وقت نے ان سے ایک معاہدہ کیا، اور وہ معاہدہ کیا تھا کہ اس کو ہم اتنے دن میں سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی اپیل اس وقت جو تھی وہ یہ تھی کہ فرانس کا جو امبیسڈر ہے پاکستان میں، اس کو پاکستان سے باہر کر دیا جائے۔ ہم بھی کہتے تھے، سارے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ ذرا ہارڈ اپیل ہے، اس کو ذرا نظر ثانی کریں، لیکن انہوں نے کہا یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے۔ ہو گیا، حکومت نے مان لیا، ایک ٹائم دے دیا ان کو۔ اب ٹائم کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھ گئے،
بالکل اس طرف سے کوئی آواز نہیں آئی. تحریک لبیک میں سے ایک کارکن نے بھی کسی جگہ کوئی آواز نہیں لگائی، اور کسی کو انہوں نے تھریٹ نہیں کیا، کسی کو انہوں نے تڑی نہیں دی، کسی کے ساتھ انہوں نے زیادتی نہیں کی، کچھ نہیں کیا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اب وہ ٹائم لیپس ہو جاتا ہے. ٹائم لیپس ہوتا ہے تو وہ دوبارہ ان کا احتجاج شروع ہو گیا، کیونکہ حکومت نے ان کے پکڑ دکڑ شروع کر دی لوگوں کی اور ان کے رہنماؤں کی. اب وہاں پہ جب دوبارہ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو انہوں نے بڑی سمپل سی ڈیمانڈ کی، اور وہ ڈیمانڈ کوئی اتنی مشکل نہیں تھی. وہ ڈیمانڈ یہ تھی کہ بھائی آپ یہ ریزولوشن جو ہے سفیر بدر کرنے والی، اس کو نیشنل اسمبلی میں لے آئیں. نیشنل اسمبلی میں اگر یہ مسترد ہو جاتی ہے ہم مان لیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے. اور اگر اس کو نیشنل اسمبلی کثرت رائے سے اپروو کر دیتا ہے تو پھر آپ مان لینا. یعنی اگر ہم یعنی سارے انکار کر دیتے ہیں تو ہم نہیں اس پہ زور لگائیں گے. اور ایک بڑی سمپل سی بات ہے، حکومت کی اپنی میجورٹی ہے اسمبلی میں، وہ کروا سکتی تھی اس کو. لیکن کوئی یہ ظاہری طور پہ ریجیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کو سلیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ گلے کی ہڈیاں نہ نگلی جا رہی تھی نہ اگلی جا رہی تھی یہ. لیکن ایک طرف انہوں نے دھرنے ختم کرانے تھے لاہور میں اور ڈفرینٹ جگہوں پہ، تو انہوں نے لوگوں کو پکڑ دکڑ شروع کر دی اور ان کو خوب مارا پیٹی ہوئی. سب نے دیکھا کہ جو ان کی مساجد کے اوپر ہوا اور جس طرح سے مارا نہتے لوگوں کو بے دردی کے ساتھ. خیر، سعد رضوی صاحب کسی کے انتقال پہ گئے اور وہ وہاں پہ نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. نماز جنازہ پڑھا کر جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی کو روکا گیا، ان کو ایک دوسری گاڑی میں بٹھایا گیا اور ان کو باقاعدہ اغوا کر کے، میں اغوا ہی کہوں گا کیونکہ ان کو پتہ نہیں تھا کون لے کے جا رہا ہے، اغوا کر کے ان کو لے جایا گیا. اس کے بعد جناب پورے ملک گیر آپ کو پتہ ہے کہ احتجاج شروع ہو گیا. پھر پتہ چل گیا کہ یہ حکومت نے اٹھایا ان کو اور ان کے اوپر ایم ایل او لگا دیا، فلاں لگا دیا، کوئی آرڈیننس لگا دیا، دہشت گردی کے پرچے کاٹ دیے. حالانکہ سعد رضوی صاحب کو جس نے دیکھا ہے وہ دیکھتا ہے ایک نوجوان لڑکا، بہت نوجوان ماشاءاللہ، اور جو ہے کوئی ویپن نہیں ان کے پاس، کوئی اسلحہ نہیں، نہ کسی کے اوپر کوئی فائرنگ کی، نہ کسی کے اوپر کچھ کیا، اور دہشت گردی کے پرچے ان پہ کٹے ہوئے. جبکہ سپریم کورٹ کی ایک رولنگ اس کے اوپر جسٹس کوسا کی موجود ہے کہ اس طرح دہشت گردی کے پرچے نہیں کٹ سکتے. کیوں؟ کیونکہ پولیس نے جسے پیچھا چھڑانا ہوتا ہے اس کے بعد ATC کا پرچہ کاٹ دیتی ہے کہ جاؤ اب بھگتے رہو، ساری عمر ذلیل ہوتی رہو ATC کی عدالتوں میں. اچھا، اس کے بعد یہ احتجاج بڑا ہو گیا، کچھ اور رہنما بھی ان کے اٹھائے گئے. اب حکومت کو پرابلم پڑ گئی کیونکہ اس وقت بالکل ڈاواڈول ہو گئی تھی اور سب کو پتا تھا کہ یہ نعرہ جو ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک کا، یہ ایسا نعرہ ہے، اس کے لیے کسی کو پرابلم نہیں ادھر کھڑے ہونے کے لیے، ان کے ساتھ کسی کو پرابلم نہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے پہ. اور ان کا خیال تھا کہ یہ ہماری سپورٹ کر دیں گے. بائی الیکشنز جو ہو رہے تھے سیالکوٹ کے بھی اور گوجرانوالا کے بھی اور لاہور کے بھی، کہ یہاں پہ سپورٹ ہوگی. تحریک لبیک نے اپنے بندے کھڑا کرنا شروع کر دی، کراچی میں بھی کھڑا کر دیا. تو ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے یہ کالعدم جماعت ہے، اور دوسری طرف الیکشن کمیشن ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے رہا ہے. یہ کس طرح کی دو نمبری ہو رہی ہے؟ یا تو کالعدم ہے تو پھر وہ الیکشن کیسے لڑ رہے ہیں، اور الیکشن لڑ رہے ہیں تو پھر کالعدم نہیں ہے. اور ان کے رہنماؤں کو کیوں آپ نے نظر بند کیا ہوا ہے بغیر وجہ بتائے، بار بار اس میں ایکسٹینڈ کری جا رہے ہیں آپ اس کو. اگر تو اس وقت سعد رضوی صاحب مان لیتے کہ جی تحریک لبیک کا ووٹ جو ہے وہ حکومت وقت کو پڑے گا بائی الیکشنز میں، تو مجھے یقین ہے کہ ان کو چھوڑ دینا تھا اور انہوں نے رہا ہو جانا تھا. اور پھر یہ جب زیادہ جھگڑا ہوا تو وفاقی وزراء جس میں شیخ رشید بھی اور لوگ بھی، یہ گئے ان کو ملے، ملاقات ہوئی جیل میں. تو انہوں نے ان کو آفر کی کہ آپ کی بھی رہائی کر دیتے ہیں اور باقیوں کی بھی رہا کر دیتے ہیں، آپ یہ ختم کر دیں. تو ان کہا کہ جی میں اس کو اپنی رہائی کی وجہ نہیں بنانا چاہتا، میں پاکستان کے انصاف سے، پاکستان کی عدالتوں پہ میرا اعتبار ہے اور میں انشاءاللہ وہیں سے رہائی لوں گا. آپ نے پرچہ کاٹ دیا، اب ثابت کریں کہ میں دہشت گرد ہوں. اب ثابت تو نہیں ہو سکتا تھا، بار بار اس کو ایکسٹینڈ کر رہے تھے. اب کل پرسوں ہائی کورٹ نے ان کے جو ڈیٹینشن آرڈرز ہیں ان کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کہا کہ یہ غلط ہے، ان کو آپ ڈیٹین نہیں کر سکتے. لیکن رہائی نہیں ہوئی ابھی تک. رہائی کیوں نہیں ہوئی؟ کہیں سے ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں دوسرا پرچہ کہیں اور کٹا ہوا ہے
اب اس میں اندر کر رہے ہیں، تیسرا پرچہ وہاں کا ہوا ہوا ہے اس میں اندر کر رہے ہیں، یا اب اس کے اوپر ہم اپیل کر رہے ہیں تو اپیل میں جانا ہے تو پھر ان کی ریجیکٹ ہونی ہے تو تب ہم ان کو بند کر رہے ہیں۔ بیسیکلی اب سعد رضوی صاحب کو ان کا جو آئینی اور قانونی حق ہے اس سے آپ ان کو محروم کر رہے ہیں۔ سعد رضوی صاحب نے بذات خود اس ملک کے قانون نہیں توڑا، انہوں نے قانون شکنی نہیں کی، انہوں نے کسی کے اوپر بندوق نہیں چلائی، کسی کے اوپر انہوں نے گلیل سے حملہ نہیں کیا، ان کا کوئی ایک جملہ ایسا نہیں ہے جس سے لگے کہ انہوں نے وائلنس کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے یا انہوں نے خدا نخواستہ دہشت گردی کی کوئی علامت ہے۔ وہ پیس لوننگ لوگ ہیں، پیسفل ہیں، ان کا پیسفل پروٹیسٹ ہے، ایک جائز اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں، حکومت نے ان سے حامی بھری ہے 2 بار مذاکرات کر کے، اس کے بعد اگر وہ اس پہ مکر جائے تو وہ احتجاج بھی نہ کرے۔ اب احتجاج بھی نہیں ہو رہا، لیکن ان کی ہائی کورٹ نے بھی کل عدم دے دیا، لیکن ان کو ڈیٹینشن کو آگے کیے جا رہے ہیں۔ میری برہان معظم صاحب سے بڑی تفصیلی بات ہوئی۔ برہان معظم صاحب ایڈوکیٹ ہے جو سعد رضوی صاحب کے لیے وکیل ہے، اور مجھے برہان صاحب نے کہا ان کا لگتا ہی ہے کہ تمام حکومت اور حکومتی ادارے جو ہیں وہ مل کر اس بات میں بضد ہیں کہ ہم نے علامہ سعد رضوی کو رہائی نہیں دینی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت گوش کے ناخن لے گی اور ایسے آدمی کو کہ جس کے دل میں رسول پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور جس کے زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا، ان کے ساتھ آپ اپنے جو آپ کا طرز ہے، طرز عمل ہے، اس کے اوپر نظر ثانی کریں، اور پلیز خواہ میں جو پیسفل لوگ ہیں، جو پیسفل پروٹیسٹ کر رہی ہیں، ان کو دہشت گردی کے پرچوں میں مت ملوث کریں، بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت علی کا کہنا ہے کہ کفر کی حکومت برداشت ہو سکتی ہے، ظلم کی نہیں، تو پلیز اپنی باتوں پہ غور کریں۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔